بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 25ویں تاریخ ہے اور جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارا درس قرآن ہے، وہ سورہ کوثر ہے۔ یہ جو سورہ کوثر ہے وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس سلسلے میں دونوں باتیں کہی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور سے منقول ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن عام طور پر حضرات مفسرین اس کو مکی ہی شمار کرتے ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اس موقع پر بھی کافروں اور منافقوں لوگ خوشیاں مناتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موقع پر اس کو دوسری مرتبہ نازل کیا گیا ہو۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس سورت کا شان نزول کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں۔ اس سورت کے شان نزول کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو اس وقت کافروں نے بطور خاص عاص بن وائل نے بڑی خوشیاں منائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں نے تو بڑی عمر پائی اور ایمان بھی لائے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا یہی تقاضا تھا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا تھا، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نبی کی اولاد بھی نبی ہوتی ہے، ان کو بھی پیغمبری سے نوازا جاتا ہے، اور ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غلو کے شکار ہوتے ہیں، وہ ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کا کوئی مسئلہ نہ بناوے اور
کوئی ان کو نبی نہ مانے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ یعنی مذکر اولاد کو بچپن ہی میں اٹھا لیا تھا۔ محترم دوستو بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں۔ سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ نکاح کے 5 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ یہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، اور ان کے 3 سال بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 33 سال کی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص ابن ربیع جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوا تھا۔ بعد میں وہ بھی ایمان لائے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئی تو بعض مشرکین نے پیچھا کیا اور آپ کے ہودج پر برچھا مارا۔ ہودج کسے کہتے ہیں؟ تو ہودج کہتے ہیں جو اونٹ ہوتا ہے اس کے اوپر جو بناتے ہیں کجاوا وغیرہ، اس کے اوپر جو بیٹھنے کا بناتے ہیں اس کو ہودج کہتے ہیں۔ اس کے اوپر تیر اور بھالا مارا، اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نیچے پتھر پر گری، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت حمل سے تھی۔ اسی وقت سے وہ بیمار ہوئی، اور اسی بیماری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ حضرت شیخ علیہ الرحمہ نے حکایت صحابہ میں پورا قصہ تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہو۔ یہ سن ہجری 8 میں ان کا انتقال ہوا۔ اسی طرح دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کیا تھا۔ بڑا بیٹا عتبہ اور چھوٹا بیٹا عتیبہ تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عتبہ سے کرایا تھا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح عتیبہ سے کرایا تھا۔ رخصتی ہونے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کی۔ اسی موقع پر سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا اسی موقع کے اوپر نازل ہوئی۔ یہ پورا قصہ آپ لوگ سن چکے ہو۔ اس وقت ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اگر تم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے دونوں بیٹوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ یہ قصہ بھی سورہ لہب کے ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور آپ لوگ اس سے بخوبی واقف ہو۔ اس وقت ان دونوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے نمبر کی جو صاحبزادی تھی ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور وہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ اور جب مسلمانوں نے مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی ہجرت کی تو ان ہجرت کرنے والوں میں یہ جوڑا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھا۔ پھر حبشہ میں کسی نے افواہ چلا دی کہ مکہ والے سب ایمان لے آئے، تو جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ یہ سوچ کر کہ ہم تو ان کی ایذاؤں کی وجہ سے اور ہم تو ان کی مصیبتوں کی وجہ سے، ہم تو ان کے مظالم کی وجہ سے یہاں آئے ہوئے تھے، اب وہ سب ایمان لے آئے ہیں تو ہم واپس چلے جاوے۔ لیکن جب واپس آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر تو جھوٹی تھی، یہ تو افواہ تھی، تو دوبارہ ہجرت کی اور حبشہ کی
دونوں ہجرتیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی۔ پھر وہاں سے وہ مدینہ بھی پہنچے، گویا 3 ہجرتیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور تاکید فرمائی کہ تم ان کی خبر گیری میں رہو، تم ان کے پاس رہو، وہ بیمار ہے، تم ان کی تیمارداری میں رہو۔ چنانچہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور اس کی خوشی اور خوشخبری لے کر جب آدمی مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں۔ ان کا انتقال سن ہجری 3 میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دیا، یہ کہہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں ان کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ذو النورین تھا، 2 نور والے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک صاحبزادی گویا نور ہے، اس لیے 2 صاحبزادیاں جمع ہوئی، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن ہجری 9 میں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین میں شریک بھی رہے ہیں۔ اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نبوت کے 1 سال بعد پیدا ہوئی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا، اور پھر انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد چلی۔ آج تک سادات کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آج تک یہ جو سادات کا سلسلہ ہے وہ انہی سے چل رہا ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہے۔ اور صاحبزادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں، اس سلسلے میں مورخین میں اختلاف ہے، تاریخ لکھنے والوں کے، ہسٹری لکھنے والوں میں آپس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہے۔ بعض حضرات کا قول اس کے خلاف ہے کہ پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال 2 سال کی عمر میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کے بعد ان کے علاوہ صاحبزادوں میں ایک حضرت ابراہیم ہے جو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحباندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ان 3 صاحبزادوں کے متعلق سب کا اتفاق ہے۔ ان کے علاوہ کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک طیب بھی تھے اور طاہر بھی تھے، یعنی کل ملا کر 5 تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر ایک ہی صاحبزادے کا لقب ہے، تو اب کل ملا کر 4 ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ طیب اور طاہر حضرت عبداللہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے تھے، نبوت کے بعد پیدا ہونے کی وجہ سے انہی کا وہ لقب بن چکا تھا، اور اسی کو حضرات مورخین نے راج قول قرار دیا ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہ رہی۔ اس وقت مکہ کے مشرکین نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور ان میں خاص طور پر عاص بن وائل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب
ان لوگوں نے خوشیاں منائی اور یوں کہا کہ اب تو ان کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہ رہی، اور عرب لوگ جس کی نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد ختم ہو جاوے تو اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ گویا ان کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اولاد ہی سے آدمی کا سلسلہ چلتا ہے، اور جب وہ ختم ہو گئی تو یہ بے نام و نشان ہو گیا۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا تھا کہ یہ ابتر ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سناتے ہوئے اس سورت یعنی سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ سورت کلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن کی سورتوں میں یہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ کلمات اس کے 14 کلمات بتلائے جاتے ہیں اور حروف اس کے 42 ہیں، 42۔ گویا تمام سورتوں میں سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خوشخبریاں دی گئی ہے اور دو حکم دیے گئے ہیں۔ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی جی یقین جانو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ کوثر کیا ہے، تو یہ کلمہ کثرتن سے بنا ہے، یعنی لغت اور ڈکشنری کے اعتبار سے کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ جس کے پاس خیر ہو، بہت زیادہ بھلائی والا، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اور اخروی، مادی اور روحانی بہت ساری بھلائیوں سے نوازا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، قرآن عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی امت دی، سب بھلائیاں ہی بھلائیاں ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ گویا ان سب کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، اور انہی میں سے ایک وہ نہر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بنائی ہے، جس کا نام نہر کوثر ہے، اور انہی میں سے ایک حوض بھی ہے، وہ حوض ہے جو میدان محشر میں ہوگا اور جو چوکور ہوگا، یعنی جو چورس ہوگا۔ کوثر حوض بھی ہے اور کوثر نہر بھی ہے۔ نہر تو جنت میں ہے، اور اسی نہر میں سے دو پرنالے، ایک چاندی کا پرنالہ اور ایک سونے کا پرنالہ میدان حشر میں اس حوض میں پانی ڈالنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور ان سے پانی اس حوض میں گرتا رہتا ہے، اور وہ پانی اسی نہر سے پہنچتا رہتا ہے۔ اس حوض کا نام بھی حوض کوثر ہے۔ جب محشر میں لوگ دوبارہ زندہ کر کے پہنچائے جائیں گے تو وہ لوگ پیاسے بھی ہوں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو اسی میں سے پانی پلائیں گے۔ تو یہ کوثر حوض بھی ہے، اور اس حوض میں پانی جنت کی جس نہر سے آتا ہے اس نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی قدس سرہ تفسیر فتح العزیز یعنی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی زیادتی بھی مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دو طرح کی ہے، ایک حقیقی اولاد اور ایک مجازی اولاد۔ حقیقی اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئی۔ آج دنیا میں دیکھیے سادات جو ہے وہ پورے عالم میں بڑی تعداد میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اولاد کو اتنا کثیر اور اتنا زیادہ بنایا کہ پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ سادات کا سلسلہ آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں نظر آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اتنی کثرت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے فرمائی کہ کسی کی اولاد کی اتنی کثرت نہیں ہے۔ یہ تو ہوئی حقیقی اولاد کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے وجود میں آئی، اور دوسری ہے مجازی اولاد، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام اہل علم ہے،
ان کی تعداد تو اتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے روز تمام امتوں میں سب سے زیادہ بڑی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ میدان حشر میں اہل جنت کی 120 صفیں لگیں گے، 120 صفیں لگے گی۔ ان میں سے 80 یعنی 2/3 صفیں امت محمدیہ کی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور مجازی اولاد کی کتنی بڑی تعداد ہے، اور وہ سب میدان حشر میں حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب قدس سرہ آگے فرماتے ہیں کہ علوم کی کثرت یہ بھی اس کوثر میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جتنے علوم عطا فرمائے ہیں، جتنے فنون عطا فرمائے ہیں، کسی اور امت کو اتنے علوم نہیں دیے گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان تمام کے علوم اس امت میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ بعد میں آئی۔ نیز خود اس امت نے بہت سارے علوم کی ایجاد کی ہے، بہت سارے علوم، بہت سارے علم نکالے ہیں۔ جیسے جو حضرات اہل علم ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو علوم ایجاد فرمائے ہیں ان میں سے جو علم ہے وہ یہ ہے، جیسے علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم معانی ہے، علم بلاغت ہے، علم تفسیر ہے، علم حدیث ہے، علم اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، علم رجال ہے وغیرہ اس امت نے ایجاد کیے ہیں۔ تو اگلوں اور پچھلوں کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے، اور کوثر کا عرفی معنی نہر یا حوض ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ بہرحال اس پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے سب باتیں اڑائی، خوشیاں منائی، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشخبری کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی عطا فرمائی۔ مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی، جو وحی کے نزول کے وقت طاری ہوتی ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، تبسم کیا۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کیوں مسکراتے ہو؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری صورت سنائی، یعنی سورہ کوثر کو مکمل سنایا۔ پھر خود ہی سوال کیا کہ اب جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کی تشریح فرمائی۔ بہرحال اس صورت کو نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں عطا فرمائی، ان میں سے ایک خوشخبری تو یہ ہے۔ دوسری خوشخبری اور تیسری آیت میں ہے کہ ان شانئک هو الابتر۔ سمجھنا ہے کہ شنع یشنع کا جو معنی ہے وہ یہاں پر بغض کرنا، عداوت کرنا، دشمنی کرنا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کرو۔ اسی سے اس کا اسم فاعل کا صیغہ ہے شانی، یعنی دشمن۔ اسی سے کہا گیا ہے کہ ان شانئک هو الابتر، کہ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ ابتر یعنی جس کی دم کٹی ہوئی ہو، جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، جو بے اولاد ہو اس کو بھی ابتر کہتے ہیں، اور جس کا
اب نام و نشان نہیں ہے اس کو ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ آپ کو بے نام و نشان کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ چنانچہ آج پورے عالم میں لاکھوں کی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور ہر وقت اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے یوں سمجھو کہ ہر وقت اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے لیے چھڑکنے والے کے لیے تیار ہے، فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ حاضری کو اپنی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے اپنی اولاد کے نام احمد اور محمد رکھتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اذان میں بھی جوڑ دیا ہے اور اقامت میں بھی جوڑ دیا ہے۔ دنیا میں سورج گردش کرتا رہتا ہے تو ہر لمحہ کسی نہ کسی جگہ نئی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ ہمارا غروب تو کب سے ہو چکا ہے، لیکن اس وقت کسی نہ کسی جگہ سورج غروب ہو رہا ہوگا اور اس کے بعد مغرب کی اذان ہوگی۔ اس وقت کہیں عشاء کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں فجر کا وقت شروع ہو رہا ہوگا، کہیں ظہر کا وقت ہوگا، کہیں عصر کا وقت شروع ہوگا۔ گویا پورے عالم میں ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ نماز کا وقت شروع رہتا ہے اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو اذان اور اقامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں، بلکہ یوں سمجھو کہ عرب اور عجم کے اندر لاکھوں کی تعداد پیدا فرمائی ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان کہتا تھا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا نام لینے والا دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور عاص بن وائل وغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نام و نشان کہتے تھے، ان کو باری تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ابتر ہے، وہی اسی کی جڑ کٹ چکی ہے، اسی کا نام و نشان دنیا میں سے مٹ جائے گا، اور آج اس کا کوئی نام جاننے والا بھی نہیں، اور اگر کوئی اس کا نام بھی لیا جاتا ہے تو واقعے کی نسبت سے لیا جاتا ہے، اور وہ بھی اچھائی کے ساتھ نہیں بلکہ برائی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ نام بھی کون جانتا ہے، اور اس کے نام پر نام رکھنے والے دنیا میں تم کو کوئی نہیں ملے گا۔ کسی نے بھی اس کے نام پر اپنی اولاد کا نام عاص بن وائل نہیں رکھا۔ تو حقیقت میں وہی بے نام و نشان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ دو خوشخبریاں تھیں، پہلی آیت اور تیسری آیت میں۔ بیچ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو حکم دیے ہیں کہ فصل لربک وانحر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی خیر عطا فرمائی تو اے نبی جی فصل لربک وانحر، تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھو، اور تم اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرو۔ نحر جو ہے وہ اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مطلق قربانی مراد ہے۔ یہاں کون سی نماز مراد ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت تو یہ ہے کہ اس سے 5 وقت کی فرض نمازیں مراد لی گئی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد لی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قربانی پہلے کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید کی نماز پڑھنے لگے اور اس کے بعد قربانی کرنے لگے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز سے
عید کی نماز مراد ہے، اور فصلی اور ونحر یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، حکم دینے کے صیغے ہیں۔ اس لیے احناف اس بات کے قائل ہے کہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ انہی آیتوں کی وجہ سے ان کے وجوب کے قائل ہے، اور انہی سے وجوب پر استدلال بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مخالفت پر آمادہ ہو، دشمنی پر اترا ہوا ہو، اس کی طرف سے اس کے خلاف اسکیموں کو اگر وہ ناکام اور نامراد بنانا چاہے تو اس کو غیبی نسخہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بتلا دیا کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کا اہتمام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دشمن کو ناکامی عطا فرمائیں گے۔ اب کوثر کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں صاحب مشکوٰۃ نے کوثر کی مناسبت سے جو روایات ذکر کی ہے انہی کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں شب معراج میں جنت میں چل رہا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہر کی دونوں جانب موتیوں کے بنائے ہوئے ایسے کنبے ہیں کہ موتیوں کو اندر سے تراش کر اس نہر پر ایک ایک موتی کا ایک ایک کنبہ بنایا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، کہ اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے، گویا یہ جنت کی نہر بھی ہے، اور اسی سے پانی لا کر میدان حشر میں حوض میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کا طول اور عرض، یعنی میرے حوض کی لمبائی اور میرے حوض کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے 1 مہینہ کی مدت درکار ہے، 1 مہینہ لگ سکتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں جو سفر کے ذرائع تھے ان کے ذریعے سے 1 مہینے کی مسافت کے بقدر اس کی لمبائی بھی ہے اور چوڑائی بھی ہے۔ حوض کوثر چوکور ہے، یعنی چورس ہے، اس کے گوشے برابر ہے، اس کے چاروں کونے برابر ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی دونوں برابر ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ، اور اس کے لوٹے اتنے ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے، جو اس میں سے پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ جس نے ایک مرتبہ پی لیا تو کبھی اس کو پیاس نہ ستائے گی، اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔ پھر جنت میں جو پینا وغیرہ ہوگا وہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض اتنا بڑا ہے کہ جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ عدن جو ہے یا عدن ہے یہ یمن میں ہے، اور عمان جو ہے وہ جارڈن میں ہے۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور مشک سے بہتر اس کی خوشبو ہے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جو اس میں سے ایک مرتبہ بھی پی لے گا اس کے بعد کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مہاجرین فقراء آئیں گے۔ کسی نے پوچھا مجلس میں سے کہ یا رسول اللہ، ان مہاجرین اور فقراء کا حال کیا ہے؟ وہ بھی ہم کو ذرا بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ دنیا میں جن کے سروں کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے بھوک، محنت اور تھکن کے باعث بدلے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے بادشاہوں اور حاکموں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور عمدہ عورتیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی، اور ان کے معاملات کی خوبی کا حال یہ تھا
کہ ان کے ذمے کسی کا حق ہوتا تو وہ ادا کر دیتے، اور ان کا حق جو کسی کے ذمے ہوتا تو وہ پورا نہ وصول کرتے تھے، بلکہ تھوڑا بہت کچھ چھوڑ دیتے تھے، یعنی لیٹ گو کا معاملہ کرتے تھے۔ گویا ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا حق کسی پر ہو تو اس کو وصول کرنے میں کچھ چھوڑ دیا جاوے، دوسروں کا حق پورا کر دیا جاوے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ میرے نکاح میں تو عبد الملک ابن مروان کی بیٹی ہے، اور میرے لیے تو بادشاہوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو میں کیسے ان لوگوں میں سے ہو سکوں گا؟ تو پھر انہوں نے یہ اہتمام کیا، یہ اپنے پر ضروری سمجھا کہ بال جب تک خشک ہو کر بکھرنے نہ لگتے تھے تب تک وہ تیل استعمال نہیں کرتے تھے، تاکہ بکھرے ہوئے بال والی صفت اپنے اندر پائی جاوے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ اس لیے جن اعمال کا اہتمام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔